آپ اس طرف یہ جو سوال آیا تھا بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو یہ پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے؟ ان کو میرے کوئی لیکچر نظر نہیں آئیں گے جو آصف علوی غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی توہین کی تو میں نے نہج البلاغہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں خطبات بیان کیے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث لکھی ہوئی جو میں نے درجنوں لیکچر میں بیان کی صحیح بخاری کی کہ مولا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے کہ ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر. پھر پوچھا کون؟ کہا عمر. انہوں نے کہا اب مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ میں نے پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی کی عاجزی تھی. ومن احسن قولا، اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے. سورہ حامیم السجدہ کی 33 نمبر آیت ہے. تو یہ میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی، میرے ریسرچ پیپر میں ان کو نظر نہیں آئی اور انہوں نے پکڑ کے ایک پرانی میری ویڈیو، یہ 21 نمبر میری مجلس تھی 2018 کی، اگست کے اندر یہ اپلوڈ ہوئی. وہ اپلوڈ جب ہوئی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، کرنل صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن کال کی کہ اس میں آپ نے وہ جو حدیث بیان کی ہے بخاری کی، وہ میں نے کھول کے دیکھی ہے. سر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس طرح نہیں ہیں، آپ تو 2021 میں جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں نا وہ شروع میں ہی دریافت ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا سٹرانگ ہوتا کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا اوہو یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ بیسیکلی میں ایڈریس کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کی شان. ٹاپک حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت فاطمہ تھی سلام اللہ علیہا، کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے آلموسٹ 5-6 دن کے بعد ہی سیدہ فاطمہ کے اوپر کلپ میرا اپلوڈ ہوا، اسی مجلس نمبر 21 سے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اس میں اس جگہ پہ ہوئی ہے کٹنگ، وہ کٹنگ ہی 5 دن بعد اس کی ناسخ ہو گئی. اس کٹنگ میں جب یہ حصہ تھا تو میں نے جب اپلوڈ کروایا تو فرحان بھائی سے کہا اسے کاٹ دیں آپ، یہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں. وہ تو اپلوڈ ہو چکی ہوئی تھی، اس وقت ہمارے پاس آن لائن کٹنگ کا بھی آپشن موجود نہیں تھا. اب آ گیا، لیکن اب بھی میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ رہے ریکارڈ کے طور پہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی. وہ رہے اپنی جگہ پہ. وہ کٹنگ کروائی، سیدہ فاطمہ کا وہ کلپ اپلوڈ ہے، اس سے 5 دن بعد کا آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اچھا اس کلپ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے. پھر تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب آصف اشرف جلالی نے گستاخی کی سیدہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ، تو مجھے جو ہدایہ پورٹل والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا سیدہ فاطمہ کے اوپر کوئی کلپ ریکمینڈ کریں میں وہ اپلوڈ کروں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کلپ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ٹیگ لگا تھا ahlsunnatpak.com کا. تو وہ ہدایہ پورٹل والے اوریجنل ویڈیو سے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیگ نہ آئے. تو میں نے انہیں اسپیشل نہ نصیحت کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے اوریجنل ویڈیو میں سے اسے اپلوڈ نہیں کرنا کاٹ کے، اس میں یہ الفاظ فالتو ہیں، وہ آپ کو پھر کٹنگ کرنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ میرا وہم نکالتے ہوئے آپ اسی کو ری اپلوڈ کریں، یہ نہ ہو آپ سے کٹنگ غلط ہو جائے اور مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ میں آپ کو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ان سے پھر وہ آپ دیکھیں ان کے باقی سارے کلپس ٹیگ والے نہیں ہوں گے، یہ ٹیگ والا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ میں نے انہیں گائیڈ کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ سر 6-7 منٹ کا میرا کلپ تھا، اس سے 3 منٹ پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی جامعہ ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. یہ اسی کلپ میں بیان ہوا ہے جس میں سے انہوں نے حضرت ابو بکر کا بغض میرے سے نکالا ہے. تو جب یہ سن رہے تھے ان کے ضمیر نے ملامت نہیں کیا کہ ایک بندہ جو 3 منٹ پہلے اسی کلپ کے اندر
چونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی بن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہوئے، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں تھا، پھر بھی میں نے حضرت ابوبکر عمر کی شان اسی میں بیان کی، ترمذی سے حدیث. وہ ان کو نظر نہیں آئی اور آگے جا کے بغض ابوبکر نظر آ گیا. اور یہ ہمیں بتائیں گے جنہوں نے خود اہل حدیث کی 3 کتابوں میں نے 4 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 5واں سال شروع ہے، اہل حدیث کے 3 بڑے رائٹرز، سب سے بڑے رائٹرز پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ کتابیں ہیں، اقبال کیلانی صاحب، عمران ایوب لاہوری، اور تیسرا جماعت الدعوہ کے وہ دارالاندلس کے کاظم پاشا صاحب. تینوں نے فضائل قرآن پہ لکھی کتابیں، تینوں نے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی. قرآن اور اہل بیت تھا، قرآن لکھ کے اہل بیت والا حصہ ہی چھوڑ دیا، تعریف کر دی حدیث میں. اور اس کے فوراً بعد تینوں نے الموطا امام مالک کی روایت جو حاکم میں موجود ہے پوری سند سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، وہ پوری لکھی اور اوپر اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور پھر بعد میں بہانہ کیا چونکہ ٹاپک قرآن تھا اس لیے ہم نے آدھی حدیث لکھی ہے، تو پھر دوسری والی بھی آدھی لکھتے نا کہ حجۃ الوداع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسری چھوڑ دیتے، وہاں سنت لکھا. اور اس سے پہلے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی، قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کیا تاکہ بعد میں کوئی پڑھے تو وہ خود فلنگ دی بلینکس کر لے کہ اوپر بھی سنت ہی مراد ہوگی. اور یہ فلنگ دی بلینکس تیسری کتاب میں ہو گیا. دارالاندلس نے جو کتاب چھاپی نا وہ کاظم پاشا صاحب والی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث قرآن اور اہل بیت میں خود لکھ دیا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریکٹ میں قرآن اور سنت. تو یہ جب یہ بےمانی کر رہا تھا اسے نہیں پتا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، خود تو اپنی حالت یہ ہے، تو ہم پہ یہ لوگ الزام لگائیں. پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ تو 2018 کی 21 نمبر مجلس تھی نا، 2019 میں 1 سال کے بعد 72 نمبر مجلس میں نے سیدنا ابوبکر کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی آلموسٹ 50 منٹ کی، جو ہدایہ پورٹل پہ بھی ہے، ہمارے اس پہ بھی ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے یہ والی حدیث دوبارہ بیان کی، سیدہ فاطمہ والی بھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے. اور پھر میں نے ساتھ بخاری کی ایک اور حدیث بیان کی کہ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے اتنی کھینچی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر آ جاتی. تو سیدنا ابوبکر نے اس کو مار کے ہٹایا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ میں نے وہ حدیث بخاری کی اس میں بیان کی 1 سال بعد، وہ ان کو نظر نہیں آئی. اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں، دنیا میں کون سا سپیکر ہے میرے سوا، ایک سنی نکال لیں جس کی ویڈیوز حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی شان میں ہوں اور ملینز آف پیپلز نے دیکھی ہوں، ویڈیوز بھی ہوں پوری، صرف میری ہیں. تو ہم سے کون یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس قسم کے، چونکہ خود ان کے اندر بغض اہل بیت ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم چلاکیاں شاعریاں کر رہے ہوتے ہیں نا یہی یہ بھی کر رہا ہوگا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہاں، آپ جن بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ یہی ہوشیاریاں کرتے رہے پوری زندگی، اور وہ چونکہ جو خود یہ ہوشیاریاں کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی یہ کر رہا ہوگا. تو میں ایک کھلی کتاب ہوں، میرے اوپر تو کیا کیا الزامات نہیں لگائے ان لوگوں نے. تو آپ تک کوئی بات پہنچے. میں نے تو اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اور مجلس 50 اور اس سے پہلے مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز میں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ میں جو کوئی بات بیان کروں اگر اس میں کوئی الفاظ احادیث میں موجود نہ ہوں تو میری اس سے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم حدیث کا نمبر اور حدیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں، اسی کو آپ فالو کریں جو کتاب میں لکھا ہے. رہا میرا بیان کرنا، بعض اوقات ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں، بعض اوقات تشریحی طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ہزاروں میں ایک دفعہ ہو کے کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. خصوصاً جب سے پھر ہم نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں 1-1.5 ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ فی البدی گفتگو ہو رہی ہے نا. لیکن میں نے جو اہل حدیثوں کی باتیں کی ہیں انہوں نے تو کتابوں میں لکھی ہیں. کتاب میں اس طرح کی 2 نمبری نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے.
زبان نہیں تو میں کوئی بولتے ہوئے چیز بول جاؤں تو وہ تو انڈو بھی نہیں کر سکتا, اپلوڈنگ سے پہلے کٹنگ ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر میں سن لوں. لیکن کتاب تو آپ کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کرواتے ہیں. یہ میرے پمفلٹ ہے, میں نے کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کروانے کے بعد اسے فائنل کیا تاکہ تحریر میں. تو میں نے 4-5 سال سے ان کی یہ غلطی نکالی ہے, پچھلے دنوں پھر دوبارہ اپلوڈ کیا ہے. تو جو آپ کے اختیار میں, آپ اپنے علماء کی تو تصحیح کریں نا, آگے ان کی کلیریفیکیشنز دیں. میرے خلاف کس قسم کی بھی ویڈیوز آئیں, یہ ساری حرکتیں, اوچھی حرکتیں میں تمام علماء کے ساتھ کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کرتا جب تک کہ کوئی سویر کیس نہ ہو, کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہے یا ان کا فرقہ جو ہے جہنمی ہے, جس طرح یہ میرے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں, جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پیچھے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں وہی جھگڑا ہے جو مال پانی چندوں کا. حالانکہ میں کئی بار سوچتا ہوں یار ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں, کوئی اپنے فرقہ لانچ نہیں کیا, مسجد نہیں کی, پھر آپ لوگ کیوں اس دشمنی پہ اترے میں ہیں؟ جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, پھر آپ کا تو میرا جھگڑے کو نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ کو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات, میں تو جاہل ہوں. جاہل کو کون سنتا ہے؟ ہاں, نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے, میری کیا ورتھ ہے. تو وہ جاہل کہہ کے انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ کھول کے پبلک کے سامنے کر دیا. ان کو پتا چل گیا نہیں بھائی یہ جو دعوت لانچ ہو رہی ہے یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے. جس طرح وہ کیسر روم کو جب بتایا گیا نا کہ عرب آ گئے ہیں, تو اس کا جرنیل کہنے لگا کہ عربی پہلے بھی آتے ہیں, لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا نا اس دفعہ یہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے, یہ ہم سے ہماری زمین لینے آیا ہے, کیونکہ پیغمبر کی سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے نا رومن امپائر گر گئی. تو جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا, ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے, بلکہ کہنا چاہیے کوئی عام دعوت نہیں تھی. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ تو ہو چکی اللہ کے فضل سے, قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی, اب جو ہے وہ آرمگڈون کا انتظار کریں. ہاں جی, قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. یہ اس قسم کے معاملات, تو آندہ بھی کوئی چیز ملے میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں. بھائی تشریحی طور پہ بعض اوقات ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے, دوسری جگہ موجود نہیں ہے. مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی, مقدام بن مادی کر موجود تھے, تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا, امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب, کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی, یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے, کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں, تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا, وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا. امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں, دوسری جگہ نہیں ہوتے. اس قسم کی میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب میرے صحابہ کو برا مت کہو, بخاری میں یہ آدھی حدیث ہے, مسلم میں یہ پوری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی خالد بن ولید نے, تو حضور نے ان کو ڈانٹا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ وہ پوری حدیث موجود ہو, دوسری جگہ آدھی. اس قسم کے جو معاملات ہوں نا, اس میں آپ ذرا دیکھ لیا کریں دقت نظر کے ساتھ کہ کون سے الفاظ کہاں پر ہیں, کون سے کہاں. مثلا بخاری میں تو اتنی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی علی بن ابی طالب خیبر کے موقع پر. لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پوری زندگی اس بات پہ رشک کرتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ حضور مجھے جھنڈا دیں سوائے اس موقع کے جو خیبر کا موقع تھا. اب یہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے, امام مسلم نے حضرت عمر کا رشک علی ابن ابی طالب پر نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. اور کس کے حوالے سے؟ ابو ہریرہ کے حوالے سے, جن کے بارے میں میرا کلپ آیا کہ جو غالی رافضی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں
میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث ہیں کرٹیکل وہ تمام حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، اور بنو امیہ کے عہدے قبول کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ مرتے دم تک بنو امیہ کے مخالف رہے ہیں ان غلط پالیسیز کی وجہ سے، لہذا ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ تو ہم پوری بیلنس گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے میں اس کی بعد میں کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں۔ ابھی بھی کئی ایک چیزیں، بلکہ سب سے زیادہ ویڈیوز اپنے خلاف میں خود چڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں معاملات۔ بعض اوقات بیان کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سخت الفاظ ہیں، ان پہ شخص شرعی گرفت تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اس طرح کے جتنے کلپس ہیں، اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی جب میرے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی تھی انہوں نے۔ اس کا عنوان ہے وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ۔ اس میں پہلے 20 منٹ تو میں نے اس FIR کی اصلیت بتائی تھی جو پہلی پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں فارغ ہوئی سمارٹ ڈے پہ جو ہے، اور اس کا جو بعد والے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہیں اس میں میرے خلاف جتنے کلپ بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے ان کے بارے میں میرا جواب پہلے ہی ریکارڈ ہے، علم الغیب کی وجہ سے نہیں، میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلپ ملے تو آپ نے اس کو یوں دیکھنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو انٹینشن پتہ چل جائے گی۔ اگر کوئی آپ کو پوری ویڈیو نہیں بھیجتا تو آپ سمجھ لیں 2 نمبری کر رہا ہے۔ دوسرا، پوری ویڈیو مل بھی جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا بات کرنے کا۔ تیسرا یہ دیکھنا ہے وہ ٹاپک کیا تھا، بعض کا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے، اس میں ایک سرسری بات ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح میرا انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ بھائی ٹاپک یہ ہو رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نے کہا کہ آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے پاس تو اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے، نہ ریٹن نسخے ہوتے تھے، وہ تو زبانی قرآن یاد کرتے تھے، آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کو آپ نے اب صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اس اعتبار سے میں اس کے کمپیریزن کسی اور اعتبار سے کرا رہا ہوں۔ وہ اگلا جملہ نہیں انہوں نے نکالا، بیچ میں نکال کے، تو پھر اس کی نوست کیا ظاہر ہوئی ان کے اوپر۔ میں نے پھر 3 حدیثیں بتا دی مسند احمد سے، بعد والوں کے فضائل میں نے بیان کر دیے، اور میں نے کہا لاؤ یہ تو نبی الاسلام پہ فتویٰ لگاؤ۔ ابو عبیدہ ابن جرح کے بارے میں حضور علیہ السلام جب وہ پوچھتے ہیں، مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے آخری جلد میں اس امت کے ثواب کے بیان میں، کہ یا رسول اللہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، اتنی قربانیاں دی۔ آپ نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کو حضور کہہ رہے ہیں، تو یہ تو گستاخی صحابہ ہوگی۔ اچھا اس کو آپ ذرا سمجھ لیں، بعد والے وہی لوگ ان سے بہتر ہوں گے جن کے اعمال بہتر ہوں گے، سارے بعد والے بہتر نہیں ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو نبی اسلام کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان کامل لیول کا ہے، جان دھڑ کی بازی لگا کے وہ اسلام کے لیے خدمت کرتا ہے، اور ایک شخص اتنی لیول کی قربانی کرتا ہے لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں، صرف سننے کی بنیاد پہ۔ وہ جو بندہ ہے نا اس کے ایمان کو بہتر کہا گیا ہے، ہر بندے کا ایمان بہتر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیلنس کیا ہے، کیونکہ نبی الاسلام کو جنہوں نے دیکھا ان کا تو ایمان جینون ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے حضور کے اتنے معجزات دیکھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، ان کو تو کبھی بھی نبی الاسلام کے پیغمبر ہونے کے بارے میں یا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ بخاری میں آتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ حضور کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم جب نوالا اٹھاتے تھے اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی حضور کی موجودگی کی برکت سے۔ تو جس بندے نے یہ اس لیول کی چیزیں خود آبزرو کی ہیں، اس کو حضور کی وفات کے بعد کبھی وام بھی آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، یا انہوں نے جو ہم سے آخرت کے وعدے کیے یہ جھوٹے تھے۔ اور وہ شخص اپنا تن من دھن اگر لوٹاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے صرف صحابہ سے سنا ہے کہ یہ معجزات ہوئے تھے، خود نہیں دیکھے، لیکن وہ بھی اسی کمٹمنٹ سے لڑتا ہے قادسیہ اور یرموک میں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس کو زیادہ فضیلت ملنی چاہیے۔ اس لیے یہ حضور کی حدیث بالکل جسٹیفائی ہے، لیکن سارے لوگوں کے لیے نہیں کہ آج ہر بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میرا مرتبہ ان سے بڑھ کے ہو گیا، نہیں۔ مثلاً اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے جو فضیلت اللہ نے امام بخاری امام مسلم کو دی ہے، ان سے پہلے کسی شخص کو اس بڑی فضیلت یا اس کے بعد بھی ابھی تک مل سکی ہے
کہ پورے کا پورا دین رسول اللہ کا ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہے قرآن کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آئیڈیا امام بخاری امام مسلم سے پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا کہ صحیح الاسناد حدیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے جمع کیا جائے؟ کیونکہ اس وقت کے ایشوز اور تھے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ کام اپنے دور خلافت میں نہیں کروا سکے. اس وقت کے ایشوز اور تھے. اس سے بھی بڑھ کر اس زمانے میں ہمارے خلفاء قرآن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں نہیں کروا سکے. حالانکہ ضرورت تھی، لیکن اس وقت ان پہ جنگی حالات، سرکمسٹانسز ایسے ٹف تھے کہ اس طرف سٹیبل ہونے کا موقع نہیں ملا. بعد میں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، اب امت میں اللہ نے ان سے ایک یونیک کام لیا. تو اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کو کوئی ایسی خوبی دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے گا. حسان ابن ثابت میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے. اب وہ کئی واقعات ہیں میں نے سنائے نا تو حدیثوں میں، تو وہ پھر یہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف اللہ نے ان کو وہ کوالٹی دی تھی جو باقی صحابہ میں نہیں تھی. شاعری، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حسان تیرے جو اشعار ہیں نا ان کافروں پر تیروں سے بھی بڑھ کے ہیں. اب حسان جب نعتی اشعار پڑھتے تھے تو کافروں کو چبھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے. ہمارے جیسے تو شاعر کوئی نہیں. وہ نان عربز کو کہتے تھے اجمی، گونگے. اور جب ان کا ایک عربی اٹھ کے حضور کی شان بیان کرے، ان کافروں کو شعروں میں جواب دے، تو وہ تیروں سے زیادہ سخت ان کو لگتے تھے. یہ کوالٹی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی. سیدنا عثمان میدان جنگ کے شاہ سوار نہیں تھے. غزوہ احد میں بخاری میں آیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جس کا ذکر کرنا گستاخی ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ذکر ہے. لیکن دوسری طرف اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے. مولا علی کنگال تھے، فقر کی زندگی تھی، پیسہ کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی تلوار اس نے اسلام کو سپر پاور بنوایا. ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی تھی. حضرت عمر کو اللہ نے وہ مینجمنٹ دی تھی، اس طرح کی مینجمنٹ آپ کو حضرت ابو بکر کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی. اپنی ساری کوالٹیز کے باوجود ہارڈ لائنر تھے کئی معاملات میں. حضرت ابو بکر کمپرومائز کر جاتے تھے، حضرت عمر زیرو ٹالرنس شو کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں خالد ابن ولید کو پیک کے زمانے میں ہٹا دیا، اینڈ فائنل میچ میں جا کے کیپٹن ہٹا دیا ہے یرموک سے پہلے، اور پھر اللہ نے ان کو انڈورس بھی کیا، فتح بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح کی ہر بندے کو اللہ نے ایسی کوالٹی دی ہے. اور یہ صرف صحابہ نہیں، بعد کے لوگوں میں بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ، اب شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو اللہ نے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. آج تو ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے، اور یہ فرقے وہ ہیں جو قرآن کے ترجمہ کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی بھی 5 سال تک چھپے رہے ہیں. ترجمہ کرنے کے بعد لوگ کہتے تھے قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اس نے قرآن کی تعریف کر دی ہے، اس نے فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیا. لیکن آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، یار ترجمے سے پڑھو قرآن. لیکن پہلا شخص جس نے یہ کام کیا ہے اس کو تو اپنی جان بچانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے. جی بس آپ نے یہ ساری باتیں یاد رکھنی. یہ ہمارے کیس میں بھی ہونا ہے کہ ہم جو بنو امیہ کے بارے میں یا خلافت کے حق کے لیے بول رہے ہیں یا اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو اصحاب الکہف والی فلم میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ان کی تو زندگی میں نہیں کہی گئی تھی، ہماری تو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا ہے کہ دن کے اجالوں میں وہ حقیقت یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ باتیں جو آج امام مہدی ہمیں کر رہے ہیں کہ میں حسنی حسینی ہوں، یہ باتیں آج سے اتنا عرصہ پہلے انجینئر صاحب کر کے گئے ہیں، اور ان کے بزرگ تو فوت ہو گئے نا. اور یوٹیوب اور ان ویڈیوز کی برکت سے اب جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ فوت نہیں ہوتی. اور اس کی آپ برکات دیکھیں، پرانے کئی محدث